الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الأجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد وأنا الماهي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر والحاشر الذي يحشر الناس على عقبية سبحان الله وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے بابا سے بلند کے پڑھ لو السلام
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، نعرہ اہل سنت، سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں عشق مصطفیٰ سیدی مرشدی سرکار کی آمد کنٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سیدی مرشدی دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بلایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ارے ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، اور کہتے تھے یہ بلال تشدد کفر کے، جی کہتے تھے یہ بلال تشدد کفر کے، عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا، اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، جی دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور ہم کو جزا ملے گی عشق رسول کی، ہم کو جزا ملے گی، ہم کو جزا ملے گی عشق رسول کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، اور مانے گئی ان کی بات خدا حشر میں کی، مانے گئی ان کی بات خدا حشر میں نصیب بے مصطفیٰ خدا کو منا
انتہائی معزز و محترم بیلیو، اللہ خالق کی کائنات جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و الثنا، آپ کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد اج دا ایک خوبصورت پروگرام محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، خصوصاً سالانہ ختم شریف محترم بھائی محمد بنیامین اور دیگر برادران جنہاں نے اپنے والد گرامی دی روح و احسال ثواب کو جان دے دی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دے اندر ہر سال دی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پاکیزہ بزم دا اہتمام کیتا۔ تسا میں چل کے آئے، رب کائنات نے توہانوں میں سب نو اپنے اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دے لئی منتخب فرمایا۔ چند چنے ہوئے لوگ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پاکیزہ بزم دے اندر موجود نہیں۔ میرے تو قبل کافی وقت کو محفل جاری ہے، قرآ حضرات نعت خانان نے اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے اپنے ذوق اور وجدان کی کیفیت کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنے خوبصورت انداز کے اندر دہرایا۔ میری بھی چند لمحات کی حاضری ہے، لیکن اس چند لمحات کی حاضری کے اندر میں چاہوں گا کہ انتہائی عقیدت و محبت اور ذوق دے نال بیٹھنا ہے۔ میرے حضور اعلی حضرت گندے کرم، معدن کرم، مخزن کرم حضور حضرت صاحب رحمت اللہ، حضور حسب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بات فرمایا کرتے سی کہ ویلیو ساڑیاں محفلہ کئی طرح کی ہوندیاں نے، اسا کل خانی دی محفل دا بھی انعقاد کرنے ہیں، 7 اور 40ویں کی بزم دا بھی اہتمام کرنے ہیں، میلاد مصطفیٰ دی محفل بھی سجانے ہیں، ختم قرآن پاک دی بزم دا بھی انعقاد کرنے ہیں، بزرگان دین دے عرص پاک دی محفل دا بھی انعقاد کرنے ہیں، اور ایک تمام تر محافل، چاہے محفل کل خانی دی ہوئے، 7 دی ہوئے، 40ویں دی ہوئے، میلاد مصطفیٰ دی ہوئے، بزرگان دین دے عرص پاک دی ہوئے، ختم قرآن دی ہوئے یا ختم بخاری دی ہوئے، آپ فرمایا کرتے سن بیلیو ساڑی تمام تر محافل دا نچوڑ اس بات کے اندر موجود ہے کہ اسا اپنی ہر محفل کے اندر ذکر تے اپنے نبی دا ہی کرنے ہیں نا، ذکر کی دا کرنے ہیں، اچھی بولو ذرا، کی ذکر کرنے ہیں اپنے نبی دا۔ اور میں عرض کرنا چاہنا اے جو ساڑھے کندھیاں دے اوپر بیٹھنے والے رائٹر موجود نے، لکھاری لکھن والے، اساں آئے ہاں تے کچھ نہ کچھ تے لکھوا کے جائیے نا، گلی محلیاں دے اندر، کوچیاں دے اندر، بیابانہ دے اندر، مختلف مقامات تے جتنے بھی ایسا بیٹھنے ہاں، توجہ اگر ایسا غالم گلوچ کرنی ہے تے لکھ لیندے نہیں، کسی دی برائی کرنے ہیں لکھ لیندے نہیں، اس زبان دے وچوں جھوٹ بولنے ہیں لکھ لیندے نہیں، غیبت کرنے ہیں لکھ لیندے نہیں، چغلی کرنے ہیں لکھ لیندے نہیں، غرض کے جو بھی برائی زبان دے وچوں نکلے، جو بھی برا کم کریے، برا فعل کریے، اے لکھ لیندے نہیں۔ اے بھی یقین ہے کل قیامت والے دن نامہ اعمال کھلے گا، ہر نیک تے برا عمل انسان لکھان دے سامنے ہوئے گا، لکھن والے نے گالی گلوچ لکھ لیتا، تو آٹا میرا زبان دے وچوں جھوٹ، غیبت، چغلی جیسی برائیاں
نکالنا لکھ لیتا، لیکن میں کہنا نا کہ آدمی بزم دے وچ بیٹھ کے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگا کے اساں لکھوانا چاہتے ہیں۔ جب اساں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اپنی زبانوں تو گنگناواں گے، اے لکھ لین گے، اے تے لکھن گے، قدرت الہیہ تے بلو اعلان ہوئے گا۔ میرے یار دی بزم دے وچ آن والے خوش نصیب ہو، خوش ہو جاؤ، یار دی بزم دا صدقہ رحم و کرم دی برسات بھی فرما دیتی ہے، تواڈے گناہ بھی معاف فرما نے گرامی قدر اساں انہاں رائٹراں نوں لکھوانا چاہتے ہیں کہ اج آئے ہاں تو ذکر خدا دی بات ہے، ذکر مصطفیٰ دی بات ہے، اور یقین کرو اس تو بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے بزرگاں نے جڑے عقائد سانوں عطا فرمائے ان عقائد نوں سامنے رکھ لیا ہویا، انہاں گلیاں دے اندر غلامی مصطفیٰ دا پٹا بھی موجود ہے، سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دا چراغ بھی سبحان اللہ۔ یاد رکھنا حضور حضرت گنج کرم حضور حسن کرم والے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بیلیوں میں مشن دیتا ہے کہ جانے ہو برائیاں تو بچ جاؤ، جانے ہو رب کائنات کرم نوازی کی برسات فرما دے، جانے ہو اولاد فرما بردار ہوئے، جانے ہو رب کائنات رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، تو فرمایا پھر گلے دے اندر غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈال لو، سینے دے اندر اس کے مصطفیٰ کا چراغ روشن کر لو، رب کائنات تہاڈی دنیا بھی روشن فرما دے گا، قبر تے حشر بھی روشن۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر آج ضرورت اس سمجھ دی ہے کہ امت مسلمہ مختلف طرز دے نال گھری ہوئی ہے، ہر طرف تو ضلالت و گمراہی ایک مقدر بن گئی ہے۔ ایسا دیکھ لیا بچے نافرمانی کر رہے ہیں، ایسا دیکھ لیا انسان پڑوسیوں کی وجہ تو تنگ ہے، رشتہ داروں کی وجہ تو تنگ ہے، اپنے عزیز و اقربا دوست احباب کی وجہ تو پریشان ہے، لیکن تمام تر پریشانیاں کی حقیقی وجہ ایسا جیویں جیویں دین تو دور ہوتے جاواں گے پریشانیاں ساڈا مقدر بنی دیا جانا، جتنا جتنا دین تو دور اختیار کرتا جاواں گے پریشانی ساڈا مقدر بنتی جائے گی۔ اج دی اس مدن دے وچوں پیغام میں محبت لے کے اٹھنا ہے کہ وقت گزر گیا، زندگی 15 سال دی گزر گئی، 20 سال دی گزر گئی، 40 سال دی گزر گئی، اج تک اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر اج سمجھ لو کہ اس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ دا چراغ روشن کر لو، رب کائنات کرم نوازی دی برسات فرما دے گا۔ اور جس نے کیونکہ میرے بھائی نے محفل کا عنوان رکھا محفل محبت رسول، محفل کا عنوان کی کیا بولو ذرا محفل ہے، تو میں کہہ لینا کہ چلو محبت رسول کانفرنس، یہ محبت رسول کانفرنس، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی تمام تر محافل کے اندر کوئی بات سمجھائی جانی ہے کہ مدینے والے دے نال پیار کر لو کبھی کن نہیں لگے گی، آقا دے نال محبت کر لو تے جس نے مدینے والے دے نال پیار کر لیا وہ نہ دنیا دے وچ ڈولے گا نہ قبر تے حشر دے وچ ڈولے گا۔ اور اس مقام تے توجہ کرنا کہ عزیزان گرامی قدر اج میں دسنا چاہنا ہو سکتا ہے کہ مسجد نمازی نہ بخشے جائیں، ہو سکتا ہے کعبے میں حاجی نہ بخشے جائیں، ہو سکتا ہے عدالت کے قاضی نہ بخشے جائیں، پر ہوے سینے کے اندر محبت رسول دا دامن بھرن والا بخشے نہ جاوے ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے من احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میرے نال محبت کی تھی جنت دے وچ میں محمد دے نال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد دے نال محبت کی تھی جس نے میرے نال پیار کیتا، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جنت دی ضمانت ہے، جنت دا ٹکٹ میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت ہے۔ اس واسطے عزیزان گرامی قدر ہے چند روزہ زندگی ہر انسان نے گزار کے ٹر جانا ہے، اور میں سمجھنا کہ وہ والد بڑا خوش نصیب ہے، وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے، وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب نے جنہاں دے بچے اج انہوں نے ماں باپ کو بلایا نہیں، اج انہوں نے والدین بلایا نہیں، ہر سال کی طرح ماں باپ کی روح وسالے ثواب پہنچان دے لی ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ تے ذکر اولیاء کاملین دی بزم سجائی، تے انہاں بزماں دے وچوں سانوں فیض کی ملدا ہے، پیغام محبت کی ملدا ہے کہ یاد رکھنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا فیض ہے کہ انسان نہ دنیا دے وچ ڈولے گا نہ آخرت دے وچ ڈولے گا۔ عزیزان گرامی قدر میرے نبی دا ذکر کرنے واسطے اساں بیٹھے ہاں، تساں میں اس لجپال نبی دا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہاں جس لجپال نبی دا ذکر فقط اساں نہیں کر رہے